جب میرا اور اس کا نکاح ہوا تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اس وقت ہم بہت خوش تھے۔ وہ ایک مشہور ڈاکٹر تھا، معاشرے میں اس کی بڑی عزت تھی اور میں نے سوچا کہ میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک نئے زندگی کا آغاز کیا تھا اور ہر لمحہ اس کی محبت میں بسر کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ نکاح کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ بہت مہربان اور خیال رکھنے والا لگتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہوا کہ چیزیں ویسی نہیں تھی جیسا میں نے سوچا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے بے سکون کر رہی تھی۔ نکاح کے چند ماہ بعد میرے شوہر کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ابتدا میں وہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شخص تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں ایک عجیب سی بے چینی، پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ اکثر خود میں گم سا ہوتا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں ہوتا جو ایک کامیاب انسان کا ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں تک خاموش بیٹھا رہتا ہے، جیسے کہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ تبدیلیاں اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو گئیں جب اس نے میرے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز بدلنا شروع کیا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی شدت اور جلد بازی نظر آنے لگی تھی۔ وہ اکثر یہ بات دہراتا کہ وہ جلد از جلد باپ بننا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بےتابی جھلکنے لگتی، جیسے کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہو اور وہ کسی اہم چیز کو کھونے کے خوف میں مبتلا ہو۔ جب اس نے یہ بات مجھ سے پہلی بار کہی تھی کہ وہ جلدی سے اولاد چاہتا ہے، میں نے اس کی خواہش کو عام سمجھا۔ ہر شوہر بیوی اپنے اولاد کی خواہش کرتی ہے، مگر اس کی باتوں میں جو اضطراب تھا اس نے مجھے پریشان کن کر دیا تھا۔ اس نے ایک دن بہت سنجیدگی سے کہا کہ اگر ہم جلدی سے اولاد پیدا نہیں کرتے تو اس کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی باتوں میں ایک غیر معمولی دباؤ محسوس ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ، یہ دباؤ اور پریشانی بڑھنے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تناؤ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اکثر خود کو آئینے میں دیکھتا اور پھر مایوسی کے عالم میں کچھ سوچنے لگتا۔ اس کے سوالات اور باتیں دن بدن زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ اگر میں جلد حاملہ نہ ہوئی تو ہماری شادی ناکام ہو جائے گی اور وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا۔ یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کی پریشانی اور تناؤ نے مجھے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ وہ اتنا اداس کیوں رہتا ہے، مگر اس نے کبھی بھی میرے سوالات کا سیدھا جواب تو نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی باتوں کو ایک ہی نقطے پر لاتا کہ ہمیں جلدی اولاد پیدا کرنی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی کامیابی کا اعلان کر سکے۔ اس کی یہ باتیں اور رویے میرے لیے ایک بوجھ بننے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں جو بے چینی اور اضطراب تھا وہ میرے دل میں گہری چوٹ پہنچاتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہمارے رشتے میں کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، مگر میں اسے سمجھنے اور اس کی مدد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی بے چینی اور پریشانی نے ہمارے رشتے کو ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں محبت کی جگہ خوف اور شک نے لے لی تھی۔ یہ رویہ ہمارے تعلقات میں ایک دراڑ کی طرح تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی نے نہ صرف اس کو بلکہ مجھے بھی اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو اس کے لیے بے بس اور لاچار محسوس کیا، جیسے کہ میں اس کے توقعات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس سب نے میرے دل میں ایک خوف پیدا کر دیا تھا کہ شاید ہمارا رشتہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا جو میں نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ لیکن پھر ایک رات اس نے مجھے کچھ اور بتایا جو میرے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزاروں تاکہ میں جلدی ہی حاملہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ یہ کیسی بات تھی؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ کیا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ خود کو ناقابل سمجھتا ہے؟ لیکن اس نے میری باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو شاید دکھ پہنچایا۔ یہ کیسا مستقبل تھا جو یہ سب ہو رہا تھا؟ یہ ایک سرد رات تھی جب میرے شوہر نے مجھے ایک بار پھر اپنی عجیب خواہش کے بارے میں بتایا۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر کسی غیر مرد کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجبور کیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے بسی تھی، جیسے وہ میرے احساسات سے بالکل بے خبر تھا، یا شاید اسے میری تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کا حصہ تھا، اور وہ مقصد تھا اس کا باپ بننا کسی بھی قیمت پر۔ اس رات جب میں اس شخص کے ساتھ کمرے میں گئی تو میری روح ایک بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے اندر ایک ایسی جگہ لڑ رہی تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں کسی غیر مرد کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے آپ سے اپنی
پہچان سے، اپنی عزت سے بہت دور جا چکی ہوں۔ وہ شخص جو اس رات میرے ساتھ تھا بالکل اجنبی تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا، جیسے اس کے لیے میں صرف ایک جسم ہی ہوں، ایک شے جسے وہ وقتی طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میری روح اس وقت تک چیخ رہی تھی مگر میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کیا، جیسے میں اپنی اہمیت اور اپنی شناخت کو کھو چکی ہوں۔ وہاں موجود بستر پر میں لیٹی ہوئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں واقعی جینے کے لائق ہوں؟ میرے اندر کی عورت جو کبھی مضبوط تھی آج اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے وجود کو بوجھل اور بیکار پایا۔ اس شخص کے ہاتھ جب میرے جسم کو چھونے لگے تو میری روح لرز اٹھی اور میں وہاں سے بھاگ اٹھی تھی۔ مجھے نیند میں دکھائی دیا کہ میرے جسم نے جیسے احساس کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو ایک بے جان جسم کی طرح محسوس کیا۔ میرے دماغ میں صرف ایک بات تھی کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے، مگر وقت جیسے ٹھہر گیا تھا اور میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد جب میں واپس اپنے گھر آئی تو میرے اندر کی خوشی اور گہری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میری آنکھوں میں چمک ختم ہو چکی تھی جو کبھی تھی۔ میرے چہرے پر اداس کی ایک گہری لکیریں ابھر آئی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں خود کو کھو چکی ہوں اور میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس رات کے بعد میں نے اپنے شوہر کے سامنے خاموشی اختیار کر لی۔ میری زبان نے کچھ کہنا چھوڑ دیا اور میری آنکھوں میں رونا ہی رونا تھا بس۔ میری ہر رات اسی وحشت سے گزرتی اور ہر رات میرا دل مزید ٹوٹتا رہا۔ میرے وجود کی ہمت ختم ہو چکی تھی اور میں نے اپنے آپ کو ایک بے جان چیز کی طرح محسوس کیا جسے کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ یہ غیر معمولی حالات میرے لیے ایک زندہ قبر کی مانند تھے۔ ہر رات کا یہ کرب میرے دل میں مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو، اپنی عزت اور وقار کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں کبھی اس سے باہر نکل سکوں گی، مگر ہر بار جواب میں صرف ایک گہری خاموشی سنائی دیتی۔ یہ میرے لیے ایک ایسی جنگ تھی جس میں میرے پاس ہارنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میری زندگی کا یہ دور میری روح کو زخمی کرنے والا تھا اور میں نے خود کو ایک ایسے مقام پر پایا جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ میری کہانی کا یہ حصہ میری زندگی کے سب سے تاریک لمحے تھے جہاں میں نے خود کو، اپنے خوابوں کو اور اپنی عزت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ہر رات جب میں واپس آتی تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی، میری آنکھوں میں وہ چمک ختم ہو چکی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں ایک عورت ہوں یا ایک چیز؟ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی نے جنم لیا جو مجھے ہر روز کھاتی جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں کہ وہ غلط کر رہا ہے، مگر اس نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا اور وہ ہر رات میرے ساتھ اس رویے کا اظہار کرتا جو مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی غلطی کی ہے، مگر میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میں حاملہ ہو گئی اور میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب وہ دنیا والوں کو یہ دکھا سکے گا کہ وہ ایک کامیاب باپ بن چکا ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا جیسے کہ میں نے کچھ کھو دیا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے اپنے آپ کو سوال کیا تھا، کیا میں نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دیا؟ کیا میں نے اپنے خوابوں کو ختم کر دیا تھا؟ میرے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے جینے کی کوشش کروں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھے جہاں محبت اور احترام ہو اور جہاں کسی کو اپنی عزت کو قربان نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ کو سچی بات بتاؤں تو یہ بچہ میرے اپنے ہی شوہر کا ہے اور جب میں وہاں جاتی تو ان سے معافیا مانگتی اور وہ ہمیں چھوڑ دے